امام ابن ماجہ رحمہ اللہ یہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لم تظہر الفاحشہ فی قوم قط حتی یعلنوا بها، جب بھی کسی قوم میں فاحشہ زنا علی الاعلان پھیل جائے الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع، تو اس قوم میں طاعون اور ایسی بیماریاں عام ہو جائیں گی التی لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا، جو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کے دور میں نہیں تھی۔ پھر فرمایا وَلَمْ يَنْقُضُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ، اور جب بھی کوئی قوم ناپ تول میں کمی کریں گے إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، جب بھی کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرے گی تو وہ قحط سالی اور مہنگائی اور حکومت کے سلطان کے ظلم میں مبتلا ہو جائیں گے، پکڑ لیے جائیں گے۔ اخذو، ان پر یہ پکڑ ہوگی اللہ کی، قحط سالی، مہنگائی اور حکمران کا ظلم۔ فرمایا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُ الْقَطْرُ مِنَ السَّمَاءِ، کہ جب بھی کوئی قوم اپنے مالوں سے زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے، روک لیں گے، آسمان سے بارش روک دی جائے گی۔ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، اگر یہ بے زبان جانور نہ ہوتے تو یہ جو تھوڑی بہت بارش ہوتی ہے یہ بھی نہ ہوتی۔ پھر فرمایا وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، کہ جب بھی کوئی قوم اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑے گی تو اللہ تعالیٰ ان پر باہر کا دشمن من غیرہم یعنی غیر المسلمین، غیر مسلم دشمن، ایسا دشمن اللہ مسلط کرے گا فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھوں میں سے کچھ چیزوں پر وہ کنٹرول سنبھال لے گا، حاصل کر لے گا، ان کے ہاتھوں میں سے کچھ، بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے اپنے نبی کے ساتھ کہ ایسا دشمن کبھی مسلط نہیں کروں گا کہ جو ان کو سب کے سب کو قابو میں کر لے، سب کے سب پر کنٹرول سنبھال لے، پوری امت کی قوت کو سرے سے ہی ختم کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا اگرچہ دشمن زمین کے کونے کونے سے جمع ہو جائے۔ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ، اور پھر فرمایا وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ، اور جب بھی ان کے حکمران اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے، وَيَتَخَيَّرُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور اللہ نے جو خیر نازل کی ہے اس کو قبول نہیں کریں گے، اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے، إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ، اللہ تعالی آپس میں جنگ لگا دے گا، خانہ جنگی پیدا ہو جائے گی امت مسلمہ کے اندر، اس ملک کے اندر، اس قوم کے اندر۔ یہ وہ گناہ ہیں جن کا وبال پوری امت، پوری قوم، پورے ملک پر آتا ہے، جس میں عوام اور حکمران، بہت سارے گناہ عوام سے متعلق ہیں، اور یہ آخری گناہ حکمران اور علماء سے متعلق ہے۔ جس کے ہاتھ میں بھی فیصلہ ہے، اگر وہ اللہ کی کتاب اور اس کے نازل کردہ خیر کو قبول نہیں کرتا، اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، تو اس کا وبال
پوری قوم پر آتا ہے، اور وہ ہے خانہ جنگی، بد امنی۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور اس کا عذاب کبھی بھی اس سے مقابلہ کر کے دور نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلی عقل مندی یہی ہے کہ ہم اپنے گناہ کا اعتراف کریں، اور اس کے بعد سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ ہم اس گناہ سے توبہ کر لیں، اور توبہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم پورے عزم کے ساتھ اس گناہ کو دل سے نکال دیں، اور آئندہ اس کی طرف لوٹنے کا خیال بھی پیدا نہ ہو، اور اس پر ندامت بنیادی شرط ہے۔ یہ مطلب اپنی زندگی کو بدل لیں۔ اگر ہم اپنی زندگی کو بدل لیتے ہیں تو اللہ کی سزا بھی ہٹ جاتی ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری ہے ان لوگوں کے لیے جن پر اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں، پھر وہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں، شکر کی بجائے ناشکری کرتے ہیں، نعمتوں کو بدل دیتے ہیں۔ ہم نے اس آیت کو الٹا سمجھا ہے، ہم نے اپنی حالت کو بدلا ہے، جب ہی ہم پر ہمارے حالات اللہ نے بدل دیے۔ ہم خوشحالی میں تھے، ہم عروج پر ہیں، یہ امت مسلمہ عروج پر تھی جس کے ہم قصے گاتے ہیں، لیکن وہ بات بھول جاتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ ان نعمتوں سے نوازا تھا، غلبہ، قوت، اور کوئی ہمارے سامنے آنکھ اٹھا کر دیکھنے کے قابل نہیں تھا، اتنی جرأت نہیں رکھ سکتا تھا، ہمارے سمندروں میں اپنی کشتی ڈالنے کی جرأت نہیں کرتا تھا۔ اس وقت یہ آیت بھی اللہ نے اتاری تھی کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم۔ یہ جو اللہ کے انعامات آئے تھے، ان کے ساتھ یہ بھی فرمان نازل ہوا تھا کہ جب تک تم اپنی اس حالت کو نہیں بدلو گے جو توحید و سنت والی حالت ہے، جو دین کے ساتھ تمسک کی حالت ہے، کہ اللہ کے دین کی خاطر جانیں تک قربان کر دی صحابہ کرام نے، دنیا کی پرواہ نہیں کی، اللہ کے رسول کی نصرت کی، ایمان لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جہاد کیا، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ لڑے، پیچھے نہیں ہٹے، ہجرت کی، دنیا کو مقصد نہیں بنایا۔ جب تم اس حالت کو بدل لو گے تو اللہ بھی بدل دے گا۔ اب ہم جس حالت میں گزر رہے ہیں اس کے لیے اس آیت کی روشنی میں اس میں ہمارا جرم ثابت ہو رہا ہے کہ یہ جو تم پر حالات ہیں یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تم نے اپنی حالت کو بدل دیا، تم وہ نہیں رہے جس پر تمہارے اسلاف تھے، جس طریقے پر، جس سیرت پر، جس عقیدے پر تمہارے اسلاف تھے، تم اس پر نہیں رہے، تم نے اپنے آپ کو بدل دیا۔ تو یہ اللہ کی سنت ہے، قانون ہے، اللہ نے بتایا ہے، یہ فرمان جاری کیا تھا۔ حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کو، کسی بندے کو زوال پذیر نہیں کرتا، اس سے نعمتیں نہیں چھینتا، اس کو رسوا نہیں کرتا جب تک وہ اپنی حالت نہ بدل لے۔ اب ہمارے اوپر کیا ہے؟ ہمارے لیے وہ شعر نہیں ہے جو اس آیت کی تفسیر سمجھا جاتا ہے۔ اب ہمارے لیے اس مسئلے کو سمجھ کر واپس لوٹنا ہے، توبہ کرنا ہے، اپنی زندگی کو بدلنا ہے۔ اب یہ نہیں کہ ہم اپنی حالت بدل لیں، حالت بدلنے کا مطلب رجوع کر لیں، اب کوئی نئی حالت بدلنے والی بات، حالت تو ہم نے بدل لی ہے اور اس کا انجام ہم بھگت رہے ہیں۔ اب یہ ہے کہ اس توبہ کر لیں، واپس لوٹ آئیں، تو اللہ تعالیٰ اس سزا کو ہٹا دے گا۔ اور اس حدیث مبارکہ میں کتنی جامع حدیث ہے، ساری ہمارے معاشرے، ہمارے ملک، ہمارے اجتماعی حالات سے تعلق سزائیں ہیں۔ مہنگائی کا ہونا، قحط سالی، آفتیں، سیلاب ہوں یا زلزلے ہوں، حکمرانوں کا ظلم یا بارش کا نہ ہونا، بیماریاں، حتیٰ کہ ہسپتال کم پڑ جائیں، حتیٰ کہ انتظامات کم پڑ جائیں، اور خانہ جنگی، بدامنی، ان سب کا یہ سب برے انجام ہیں، یہ سب پکڑ ہیں ہمارے اوپر، ہماری پکڑ ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے، کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو بدل لیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بھی بدل دیا ہماری حالت کو۔
اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی پہلی حالت میں لوٹنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے برے اعمال کو چھوڑ دیں، اپنی اصلاح کریں، توبہ کریں، رجوع کریں اللہ کی طرف۔ حجاج بن یوسف جس کی تلوار اتنی ظالم تھی کہ وہ صحابہ کرام جن کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کسی صحابی کی کوئی برائی تمہارے سامنے آ جائے، ذکر ہو جائے، امسکو فامسکو، فوراً بغیر کسی تبصرے کے، فوراً اگلی بات نہیں ہے، کان میں جو ہی پڑی بات صحابہ کے بارے میں زبان کو بند کر لو، زبان تک کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ صحابہ ایک ایسا طبقہ ہے اور اس نے ان کے اوپر تلوار چلائی۔ صحابہ کا معاملہ ہی خاص ہے۔ کچھ لوگوں نے سوچا کہ اس ظلم کا مقابلہ کر کے اس کو مٹائیں گے۔ حسن بصری رحمہ اللہ جو کبار تابعین میں سے ہیں، انہوں نے سمجھایا کہ یہ اللہ کا قانون ہے کہ جب لوگ اب خود ظالم ہو جاتے ہیں، خود شرک اور بدعات اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو یہ اللہ کا قانون ہے کہ ان پر ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ حجاج بن یوسف کے بارے میں حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا یہ اللہ کا عذاب ہے، اور اللہ کا عذاب تلواروں سے نہیں ہٹایا جاتا، اللہ کا عذاب توبہ سے ہٹتا ہے، رجوع کرنے سے ہٹتا ہے۔ میرے قابل احترام بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں، اسی طرح اور جرائم ہیں جن کی وجہ سے پوری قوم، پوری امت پر وبال آتا ہے۔ سماک بن الولید الحنفی ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مدینہ منورہ میں ملاقات کرتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں، ما تقول فی سلطان علینا یظلمون ویشتموننا یعتدون علینا فی صدقاتنا الا نمنعہم؟ آپ کیا فرماتے ہیں، کیا فتویٰ ہے آپ کا ایسے حکمران کے بارے میں جو ہم پر حکومت کرتا ہے، حکومت کرتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں اور ہمیں برا بھلا کہتے ہیں، ہمیں اچھا بھی نہیں سمجھتے اور ہم پر زیادتی کرتے ہیں، ہمارے صدقات مال ہم سے ناحق لیتے ہیں۔ الا نمنعہم، کیا ہم ان سے بائیکاٹ نہ کر لیں؟ بائیکاٹ کے بارے میں مشورہ، فتویٰ لے رہے ہیں کہ اب تو حد ہو گئی، اب ہم ان کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا لا اعتہم یا حنفی، او حنفی ہرگز نہیں کر ایسا، بلکہ ان کو دو، وہ ظلمن بھی لیتے ہیں تو دو، بائیکاٹ کرنے کا حق نہیں ہے آپ کو۔ فرمایا یا حنفی الجماعت او حنفی جماعت لازم پکڑو، جماعت کو لازم پکڑو۔ انما ہلکت الامم الخالیہ بتفرقها، سابقہ امتیں، قومیں جتنی جو ہلاک ہوئی ہیں وہ تفرقے کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں۔ اما سمعت اللہ عز وجل یقول واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، کیا تم نے اللہ کو یہ فرمان نہیں سنا، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، سب مل کر اللہ کی رسی کو پکڑ لو مضبوطی سے، ولا تفرقوا، اور تفرقہ مت کرو۔ یہ امام ابن ابی حاتم نے تفسیر کے اندر ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ فرمان روایت کیا ہے۔ اور اسی طرح امام طبری رحمہ اللہ نے تفسیر میں سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان حبل اللہ کی تفسیر میں ذکر کیا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے مل کر تھام لو اور تفرقہ مت کرو۔ قال الجماعہ، اللہ کی رسی سے مراد جماعت ہے، اور تفرقے سے مراد حکمرانوں کے ساتھ، حکمران کے مقابلے میں حزب اختلاف کا رول ادا کرنا، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسی آیت کی تفسیر میں، تفسیر ذکر کرتے ہوئے
کہ اللہ کے رسی سے مراد قرآن ہے، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ذکر کیا اللہ کی رسی سے مراد جماعت ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں والمعنی متقارب متداخل، یہ دونوں معنی متقارب ہیں، ایک دوسرے میں داخل ہیں۔ فإن اللہ یأمر بالالفہ، اللہ تعالی الفت اتفاق کا حکم دیتا ہے، وینہی عن الفرقہ، اور تفرقے سے منع کرتا ہے۔ فإن الفرقۃ ہلاکۃ، تفرقہ ہلاکت ہے، والجماعۃ نجات، اور جماعت اتفاق اتحاد یہ نجات ہے، پوری قوم کی نجات ہے۔ اگر آپ اللہ کی رسی سے مراد قرآن لے لیں، پھر بھی قرآن کا حکم یہ ہے کہ ولا تفرقوا، تفسیر میں کوئی تعارض نہیں ہے، یعنی حکمرانوں کی غلطیوں کو، ان کے ظلم و ستم کو، ان کی لا دینی کو، یعنی کم علمی کو، جہالتوں کو دلیل بنا کر ملک کے اندر تفرقے کا ماحول پیدا کرنا، حزب اختلاف کا رول ادا کرنا، چاہے اس کو کسی ملک میں قانونی درجہ دے دیا جائے، لیکن شریعت میں اس کو کوئی حیثیت نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ تفرقے کا راستہ ہے جس کا وبال پورے ملک پر آتا ہے، اور پوری قوم اور اسلام کا غلبہ اس قوم کے اتحاد میں۔ اب اتحاد کیا ہے؟ اقول ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ آپ نے کئی لوگوں سے سنا ہوگا یہ چھوڑو، یہ شرک، یہ بدعات، یہ غلط، یہ حرام، یہ جائز، یہ کہ ایک دوسرے کے خلاف مت بولو۔ وہ بھی اتحاد کی دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے حالات اس کی اجازت نہیں دیتے کہ آپ عقیدے کی بات کریں، عقیدے سے تفرقہ پھیلتا ہے، دین کی بات کرنے سے تفرقہ پھیلتا ہے، دین کی تعلیم دینے سے، غلط صحیح بتانے سے کہتے ہیں تفرقہ پھیلتا ہے، اور تفرقے سے یہود و نصارہ کو فائدہ ہوتا ہے، جبکہ جس تفرقے سے پوری ملک کو نقصان ہوتا ہے اور یہود و نصارہ کو فائدہ ہوتا ہے، اس تفرقے کو وہ قانونی شکل دینے پر تلے ہوئے ہیں۔ جماعت بمعنی اجتماع، اتحاد، اتفاق ہے۔ جماعت کو لازم پکڑنا، اسی میں ایک مسلمان کی انفرادی یا اجتماعی دونوں نجات ہے۔ جماعت، لفظ جماعت کتاب و سنت کے اندر اس پر بہت زور دیا گیا ہے، لازم پکڑنا، اور جو جماعت کو لازم نہ پکڑے وہ تفرقے کا شکار ہے، اور جس نے جماعت کو ایک بالشت کے برابر بھی چھوڑا اور اس حالت میں مر گیا کہ جماعت سے نکلا ہوا تھا، اس کی موت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موت سے تشبیہ دی ہے جو دور جاہلیت کی موت ہے، قبل از اسلام کی موت۔ وہ جماعت ہے کیا؟ جس میں ایک بندے کے دین کی حفاظت ہے اور مسلمانوں کے ملکوں اور پوری قوم کی حفاظت ہے، نہ تو شیطان اور دجاجلہ جو اہل بدعت ہیں ان کا حملہ ہو سکتا ہے ایک بندے کے عقیدے پر جماعت کو لازم پکڑنے کی وجہ سے، اور نہ ہی یہود و نصارہ چاہے پوری دنیا سے جمع ہو جائیں وہ ہمارے بارڈر کو کمزور کر سکتے ہیں اس جماعت کو لازم پکڑنے کی وجہ سے۔ جماعت دراصل شریعت کے اندر دو معنوں میں اس کا استعمال ہوا ہے، تیسرا کوئی معنی نہیں جو جماعت کو لازم پکڑنے کا جو حکم ہے، ورنہ تو نماز باجماعت ادا کرنا یہ بھی ایک جماعت ہے۔ جماعت بمانے جماعت الدین، جماعت عقیدہ بمانے عقیدہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں، اس امت میں جو گمراہیاں پیدا ہوں گی، جو انحرافات پیدا ہوں گے، ان کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا کہ جس یہود و نصارہ کے 71-72 فرقے بنے، ستفترق امتی، میری امت 73 فرقوں میں جدا جدا ہو جائے گی، بکھر جائے گی، کلھا فی النار، سب کے سب جہنم میں، الا واحدہ، سوائے ایک کے۔ صحابہ نے پوچھا من ہی یا رسول اللہ، وہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم من کان مثل ما انا علیہ اليوم اصحابی، آج جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ، جو بھی اس طریقے پر ہوگا وہ لوگ ہیں۔ دوسری روایت میں ہم الجماعہ، وہ جماعت ہے، یعنی جماعت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا مسلک، اس کو لازم پکڑنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، اور اس کے لیے
نہ تو تنظیم کی ضرورت ہے، نہ بیت المال کی ضرورت ہے، نہ کسی مسجد بنانے کی ضرورت ہے، نہ مدرسے کی۔ آپ اگر اکیلے ہی، پورا ملک آپ کا مخالف ہے عقیدے میں، صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے مسلک کی مخالفت میں ایک طرف ہو گئے اور آپ ایک طرف ہیں، آپ کو اکیلا چھوڑ دیا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جماعت ما وافق الحق، یہاں جماعت سے مراد جو حق کے موافق ہے، یعنی جو حق پر ہے وہ جماعت۔ وَإِن كُنْتَ وَحْدَكَ، اگرچہ تم اکیلے ہی کیوں نہ، اس جماعت کو لازم پکڑنا ہر حال میں ضروری ہے، چاہے آپ کے گھر کے لوگ، آپ کے علاقے کے لوگ، پورے ملک کے لوگ آپ کو اکیلا چھوڑ دیں، لیکن رہنا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلک پر ثابت قدم رہنا ہے۔ اس میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا اگر کوئی لوگ آپ کو اکیلا چھوڑ جاتے ہیں، آپ ثابت قدم رہیں، عقیدے پر جمے رہیں۔ دوسرے جماعت کو لازم پکڑنے کا دوسرا معنی اتحاد، یہ بھی اتحاد کے معنی میں، یعنی اگر اتحاد کرنا ہے عقیدے کی بنیاد پر تو وہ ہے کتاب و سنت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا منہج، اس پر اتحاد ہوگا، دلوں کا اتحاد۔ دلوں میں سے جو نفرتیں ہیں وہ دور جبھی ہو سکتی ہیں، جو ہمارے نظریات میں دراڑیں آ چکی ہیں وہ دور صرف اور صرف اس منہج پر آ کر ہو سکتی ہیں، ورنہ کوئی اگر کہتا ہے کہ ہم کسی اور ایشو پر اکٹھے ہو جاتے ہیں تو بالکل اجازت نہیں ہے، وہ اپنے راستہ پکڑے اور میرا راستہ اکیلے کا ایک ہے، اس میں مجھے کوئی نقصان نہیں، اور نہ ایسا اتحاد قائم کرنے کا حکم ہے، بلکہ یہ اتحاد دعات علی ابواب جہنم کا اتحاد ہے، جو عقیدے کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، مسلک کو چھوڑ کر کسی اور بنیاد پر اتحاد قائم کرتے پھریں اور دین کی اس کو خدمت کا نام دیں، یہ کہیں دین کی خدمت نہیں ہے اور یہ کہیں اللہ کا حکم نہیں ہے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، بلکہ آپ نے فرمایا کلھا فی النار الا واحدہ، سب کے سب ایک طرف، ایک کے علاوہ۔ صحابہ نے اس ایک کے بارے میں پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کے ساتھ کمپرومائز کر لو عقیدے میں، خرافات میں، بدعات میں۔ جو اتحاد اور جو تفرقہ پوری قوم اور ملت کو نقصان دیتا ہے کفار کے مقابلے میں، وہ یہ ہے جو حزب اختلاف کا رول ادا کیا جاتا ہے، چاہے پارلیمنٹ میں بیٹھ کر یا اپنی اپنی تحریکیں چلا کر یا ایک مفکر کالم نگار بن کر یا شیخ صاحب بن کر لوگوں کو ایک سوچ دی جاتی ہے جس میں بنیاد حکمرانوں کی، حکومتی اداروں کی خرابیاں اچھالنا ہوتا ہے، اس کی بیس پر ایک نئی روشنی، نئی کرن دی جاتی اور قوم کو ان کے اپنے حکومتی اداروں سے ہٹا کر ان سے اعتماد اٹھا کر اپنے اوپر اعتماد دلایا جاتا ہے کہ میں آپ کو نکال لوں گا، میں اس قوم کو نکال لوں گا ان حالات سے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے؟ ان ایسے داعیوں کے مقابلے میں تلزم جماعت المسلمین و امامہم، مسلمانوں کی جماعت اور ان کے حکمران کو لازم پکڑ لو اگر ان کے شر سے بچنا ہے، ورنہ ان کی باتیں بڑی میٹھی ہیں، ان کے دعوے اور نعرے بہت ہی سبز باغ دکھا رہے ہیں کہ قوم کو ہم نکال لیں گے اس پریشانی سے، ان حالات سے، باقی رہا حکمران اور حکومتی ادارے یہ تو صفر ہیں، ان کے بارے میں بے اعتمادی پیدا کرنا، حاضر سروس جو ڈیوٹی دے رہے ہیں ان کے بارے میں بے اعتمادی پیدا کرنا اور اپنی جو کارگزاریاں ہیں، کام ہیں، اعمال ہیں، ان کو اس طرح دکھانا کہ اس میں امت کی خیر ہے، سارے ادھر ہی آ جاؤ میرے پیچھے۔ جماعت المسلمین کو لازم پکڑنا ضروری ہے اگر اس شر سے بچنا ہے، اگر یہود و نصارہ کا مقابلہ کرنا ہے، اگر اپنے بارڈروں کو مضبوط کرنا ہے، اگر یہود و نصارہ کی سازشوں سے اپنے ملک کو محفوظ کرنا ہے تو جماعت المسلمین کو لازم پکڑنا ہر مسلمان کا فرض ہے، چاہے کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، چاہے کتنے ہی فرقے بن چکے ہوں، لیکن
اپنے ملک کا ایک شہری بن کر زندگی بسر کرنا یہ فرض ہے۔ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلک کے نام پر، اپنے عقیدے کے نام پر کوئی تنظیم یا تحریک چلائے، کسی کو اجازت نہیں ہے۔ ایک اسلامی ریاست کے اندر چاہے اسلامی ریاست کا کنٹرول کسی بدعتی فرقے کے ہاتھ میں ہو، کسی گمراہ عقیدے والے شخص کے ہاتھ میں ہو کہ ہم کتاب و سنت کے نفاذ کے لیے پارلیمنٹ پہنچ رہے ہیں، اس طرح کی کہیں شریعت میں رہنمائی نہیں ہے۔ جو سسٹم ہے اسلامی نظام چاہیے، اسلامی نظام چاہیے، اور اسلامی نظام کو قبول تو کر لو۔ اسلامی نظام تو یہ ہے کہ آپ یہ اپنا رول ختم کریں اور کرسی کے خواب دیکھنا بند کریں۔ سب جھوٹے ہیں جو اسلامی نظام کی باتیں کرتے ہیں، کیونکہ اسلامی نظام کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ میں اس ملک کا ایک شہری ہوں، میرا کوئی اس سے بڑا عہدہ نہیں ہے، میں اس ملک کا ایک شہری ہوں، میرا امیر، میری جماعت، میری ریاست کا سسٹم، جو میری ریاست کا ایک نظام ہے وہ میری جماعت ہے۔ جو کام بھی میں کروں گا اپنی قوم کے لیے، اپنی ملت کے لیے، وہ اس نظام کے اندر جا کر کروں گا، اور میرے اوپر اگر حکم چلے گا کسی کا، وہ کسی شیخ صاحب، پیر صاحب کا نہیں، میرے حکومت کا چلے گا۔ میری حکومت جو کتاب و سنت کے دائرے میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ ہو، تو جو بھی وہ فیصلہ کرے گی اس کو نافذ کرنا میرا شرعی فریضہ ہے۔ اپنی رائے کو چھوڑ دوں گا، چاہے میری رائے کتنی اچھی کیوں نہ ہو، حکومت کے فیصلے کے مقابلے میں۔ پوری قوم یا عوام ہے یا حکمران ہے، دو طبقے ہیں، تیسرا طبقہ نہیں ہے بیچ میں۔ یہ جو تیسرا مرجفون فی المدینہ، یہ جو پھرتے ہیں، جو آپ کو خواب دکھاتے ہیں کوئی خلافت کا، کوئی اس ایک پرامن ریاست کا، کوئی نئے پاکستان کا، کوئی کسی پاکستان کا، یہ سب دعات علی ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں پر کھڑے آپ کو بلا رہے ہیں۔ من اجابہم قذفوہ فیہا، جو بھی قریب جائے گا جہنم میں اٹھا کر پھینکیں گے، گھسیٹ کر بھی نہیں کہ تھوڑی دیر لگ جائے۔ ان سے بچنے کا حل یہی بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جماعت المسلمین کو لازم پکڑ لو۔ جماعت المسلمین سے مراد تنظیم نہیں، کئی لوگوں نے 10-12 جماعتیں بنائی جماعت المسلمین کے نام سے۔ جماعت المسلمین سے مسلمین، مسلمانوں میں 73 فرقے، خالی اہل حدیث نہیں، جماعت اہل حدیث بھی نہیں، جماعت دیوبند بھی نہیں، جماعت فلاں فلاں بھی نہیں، جماعت المسلمین جو بھی اسلام کے دائرے میں ہے، ان کا اتحاد جو ہے ایک حکمران کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ یہی شرعی اتحاد ہے، امت کا اتحاد۔ جماعتوں کے اتحاد کو امت کا اتحاد مت کہیے، یہ کہیں بھی امت کا اتحاد نہیں ہے۔ امت کا اتحاد مسلمانوں کا ایک حکمران کی قیادت کے اندر رہنا، زندگی بسر کرنا، یہ امت کا اتحاد ہے۔ اور اس اتحاد میں خالی قوم کا غلبہ نہیں ہے، اسلام کا غلبہ ہے۔ لا اسلام الا بالجماع، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لا اسلام الا بالجماع، اسلام بغیر جماعت کے نہیں ہے۔ ولا جماعت الا بالامامہ، جماعت وہ نہیں جو مسجد میں بیٹھ کے بنائی تھی۔ لا جماعت الا بالامامہ، جماعت بغیر گورنمنٹ کے نہیں ہے۔ ولا امامت الا بالسمع والطاعہ، سارے کہتے ہیں گورنمنٹ پاکستان، پاکستان ہمارا ملک ہے، عزیز ہے، ہم جان بھی قربان ہے۔ نہیں، جب تک پاکستان کی گورنمنٹ کو آپ اپنا شرعی ادارہ نہیں سمجھیں گے، اس کی سننا اور ماننا اس کو اپنا دینی فریضہ نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک آپ نے تسلیم نہیں کیا ہے، اور آپ کی زندگی ایک تفرقے کی زندگی، اور جو اس زندگی پر مرا دور جاہلیت کی موت مرا، چاہے کتنا ہی عبادت گزار اور علم والا ہو، عقیدے پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ چاہے خلیفہ سمیت پورے اس کی جیش اور پورا ملک اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے عقیدے سے منحرف ہو جائے، میں اکیلا کھڑا رہوں گا، کسی کی نہیں مانوں گا، اور اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کے ساتھ کی، لیکن اس کے لیے مجھے کسی تنظیم کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ باقی رہا ایک اسلامی ریاست اور اس کے حکومتی اداروں کا جو مقام ہے، شریعت نے جو دیا ہے، اس کو لازم پکڑنا، چاہے حکمران کسی بھی فرقے کا آ جائے، کسی بھی مسلک کے لوگ آ جائیں، وہ میرے سربراہ ہیں، ان کے پیچھے چل کر کام کروں گا، ان کے پیچھے چل کر زندگی بسر کروں گا۔ یہ میری جماعت ہے جس میں اسلام کی شان و شوکت ہے۔ باقی رہا اللہ تعالی
کسی کو کسی پر مسلط کر دے، کسی کو کسی پر مسلط کر دے، یہ اس کا قانون ہے، یہ اس کا قانون ہے۔ جب تک ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے اوپر اصلاح نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کا قانون ہے، قرآن میں بتایا ہے کہ ہم ظالموں پر ظالموں کو مسلط کرتے ہیں۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداءک اعداء الدین۔ اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔